ایک اور اہم چیز دریافت کرنی ہے، وہ جو ہلدی لگتی ہے شادی سے 3 روز پہلے، کچھ جگہ 5 روز بہت پہلے اچھی لگاتے طرح ہیں. اشارہ کیا، دیکھو تو ہمارے شمیم بھائی بول رہے تھے جی. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ عام طور پر بہت سی جگہ غیر محرم خواتین لگاتی ہیں، باضابطہ جسم کو ٹچ کرتی ہیں. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہلدی لگانے کے بعد مسجد سے باہر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہاں تک دیکھا گیا کہ جمعہ جیسے جمعرات کے دن ہلدی لگی اور جمعہ اتوار کو گول نکاح تھا، تو جمعہ جو ہے اس نے نہیں پڑھا، ماشاء باقی اللہ. نمازیں تو نہیں پڑھی، وہ بھی تو جماعت بھی چھوڑ دیا. تو یہ اس کا شریعت میں کیا ہے حکم؟ دیکھیے عرفان شریعت عالت کی کتاب ہے مسائل کی، اس میں اعلیٰ سے سوال ہوا ہے کہ ہلدی لگانا، اوبٹن بھی بولتے ہیں اس کو، یہ لگانا کیسا ہے؟ عدالت کہتے ہیں کہ حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے اگر لگاتا ہے مرد یا عورت تو جائز ہے، مرد کے لیے بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد خود اپنے ہاتھ سے لگا لے. غیر محرم عورتیں لگائے تو اشد حرام 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 سخت حرام ہے. پھر حالات فرماتے ہیں کہ غیر عورت تو چھوڑیے، سگی ماں بھی اپنے جوان بیٹے کے ان حصوں کو نہیں چھو سکتی جس کا چھپانا فرض ہے. مطلب ناف سے لے کر گھٹنے تک ان اعضاء کو ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہی بچہ ہے جس کو 50 بار دودھ پلایا، چھچی کر رہا تھا تو اس کی 50 بار پترے بدلے اس نے. لیکن اب بچہ جوان ہو گیا تو سگی ماں بھی ان اعضاء کو نہیں دے سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر دیکھا رسمیں ہے کہ ہلدی لگا رہی ہے، گھٹنے اٹھنے کھلے بیٹھے ہیں چوکی پہ دولہے صاحب، وہ پڑوسن آ رہی ہے گمت کی بھابھی، اجی بھابھی ہے، چلتا نا جی، کچھ نہیں چلتا جناب، منہ بولے رشتے شریعت میں نہیں چلتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنی ازواج محترات کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی آتے ہیں، نابینا ہے، مادرزات نابینا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ کہتی ہے کہ انہوں نے آواز دی اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرمائے، حضور نے کہا جاؤ پردہ کرو. عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے. حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. پردہ یہی نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، غیر عورت غیر مردوں کو دیکھے، یہ بھی حرام ہے. تو اب دیکھنا حرام، یہاں تو چھو رہے ہیں صاحب، آپ دیکھنا تو چھوڑیے، چھوا جا رہا ہے. وہ بازو پہ لگا رہی ہے، گھٹنوں پہ لگا رہی ہے، ران پہ لگا رہی ہے، چڈی پہن کے بیٹھے جناب، یہ بھی ننگے لبے سڑک بے دھڑک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس دن دولہا تو ایسا ہو جاتا ہے بیچارہ معذرت کے ساتھ کہ جیسے لگتا ہے آج ہی پیدا ہوا، نہائیں گا بھی نہیں، نہلائیں گے بھی دوست لوگ، ہلدی بھی عورتیں لگائیں گے، کچھ بیچارہ بچہ ہے دودھ پیتا ہوا آج ہی. اور وہ صابن بھی سسرال کا آئیں گا، چڈی بھی سسرال کی آئیں گی، نہیں تو ننگا بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، کنگال. کیا عجیب عجیب بےہودہ رسمیں بنا کے رکھے ہیں یار، حیرانی ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے، میں بول رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ سب چیزوں سے اللہ نے مجھے بڑا بچایا بھائی. میں تو ہلدی بھی نہیں لگایا کیونکہ جائز ہے، واجب فرض یہ نہیں ہے، کوئی رسول اللہ نے نہیں لگایا، کسی صحابی نے نہیں لگایا. لیکن اب یہ ہے کہ حسن نکھرتا ہے، اس کی نیت سے لگا لے تو جائز ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ خود لگا لینا بھائی، عورتیں کیوں لگا دی ہے آپ کو، یہ حرام ہے کہ دیکھ نہیں سکتی تو چھونا بہت دور کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ بھائی ہلدی کا آنگ ہے، میں وہی جملے بولتا ہوں جو بولے جا رہے، ہلدی کا آنگ ہے باہر مت جانا رے، شیطان جھوم جائے گا. یہ کون سے شیطان ہے جو ہلدی کھاتے ہیں یار، فضول، یہ سب غیروں کی باتیں، ہمارے اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو ہلدی تو بہت دور کی بات ہے. عورت نفاس کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ناپاکی کی حالت ہے. جس دن جس وقت نفاس سے پاک ہو گئی، اس کے بعد جو بھی پہلی نماز ہے اس پر فرض ہے. عورت نفاس سے پاک ہونے کے بعد پہلی نماز نہیں چھوڑ سکتی. وہ 40 دن والا نہیں ہے، وہ نفاس الگ الگ عورتوں کو آتا ہے. تفصیلات میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا، آپ کتابیں پڑھا کیجئے، کرینندگی پڑھ لینا، اس میں ساری تفصیلات ہے. تو اب جب نفاس بلکہ ایک مجبوری ہے، ایک فطری مجبوری ہے، نفاس سے پاک ہوئی تو نماز سے چھٹکارا نہیں. ہلدی لگانے سے جمعے کی چھٹکارا کہاں سے مل گیا آپ کو کہ نمانی پڑھ رہے تو کیوں ہلدی کا آنگ ہے؟ ارے بھائی مسجد سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ نہیں، مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں. وہاں کیا شیطان کا بس چلنے والا ہے جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہو 24 گھنٹے.
تو یہ سب فضولیات ہے. اور ابھی بات سوال میں ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ ہلدی لگانا تو چھوڑیے، ابھی میں نے وہ بیچ میں پردے کی بات کی تھی نا، ابھی حضرت ام سلمہ کی روایت بیان کی میں نے، یہ بھی ابھی فیشن چل گیا بھائی. شادی کی ویڈیو آج کل انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں ہمارے یہاں، اسٹیٹس پہ بیوی کو بے پردہ دکھا رہے ہیں. اور مجھے دیانت داری سے بتاؤ، دیانت داری سے، میں نے ایک بزرگ کا کال پڑھا تھا، حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا تھا. کسی نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، جنید بغدادی سے سوال یہ پوچھا اس نے کہ کیا غیر مرد غیر عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ دین کی تعلیم پڑھانا بولے تو کوئی یہ والی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس زمانے میں تو دینی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. تو جنید بغدادی جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں عزیز تو پڑھانے کی بات کرتا ہے، پڑھانے والا وقت کا بایزید بستامی ہو، پڑھانے والا وقت کا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی وقت کی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھا رہا ہو وہ کعبۃ اللہ ہو، جو پڑھا رہا ہو وہ قرآن عظیم ہے، تب بھی حرام ہے. اس کی اجازت نہیں ہے صاحب. اور یہاں کیا ہے، اسٹیٹس پہ ڈالا جا رہا ہے، بیگم کو دکھا رہا ہے. ابھی تیری چیزیں تو نے لایا، دوستوں کو کیا دکھا رہا؟ وہ کیا سوچ کے دیکھیں گے؟ ماں سوچ کر دیکھیں گے اس کو، بہن سوچ کر دیکھیں گے، کیا تصور سے دیکھیں گے؟ بدنگاہی کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ نکلتی ہے شیطان جھانکتا ہے اس کو. میں نے سنا ہے نا کہ عورت بے پردہ یہی تھوڑی کہ راستے سے نکلے، بے پردہ وہ ہر چیز آ گئی جس میں وہ بے پردگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے کا ذریعہ بنے، وہ چیز وہ بے پردگی میں آ گئی صاحب وہ چیزیں. تو یہ سب چل رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب چیزیں بچیں. اور جب یہ چیزوں سے ہم نہیں بچ رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پر ظالم حکومتیں مسلط کر دی گئی ہے. آج ہم ظلم و تشدد کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.